باتوں کو ماننا یہی اطاعت ہے۔ انہوں نے سارے معجزات کا انکار کیا جو قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں، تعلیمات الہیہ اس کے اندر انہوں نے تخریب کاری کی اور اپنی طرف سے پیوند کاری کی۔ تفسیریں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے ہٹ کر کی۔ تو یہ ہر زمانے میں دین کے دشمن آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ عربی میں قربان تقرب سے ہے کہ عمل ایسا کرو جس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ، خدا پاک کا قرب مل جائے۔ ایک اس کا ظاہری شکل ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ظاہری شکل میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اراقۃ الدم۔ روح خود قرآن نے بیان کر دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میں نہ تمہارے لہو کا محتاج ہوں نہ گوشت کا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا کہنا کون مانتا ہے، کس میں اطاعت کا مادہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کا شعار ہے، طریقہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ فالصوف یا رسول اللہ، جو اون ہے، پشم ہے دمبے پر، بھیڑ پر، اس کے بدلے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے بدلے میں، ہر ریشم کی اون کے بدلے میں، دمبے کے ہر پشم کے بدلے میں جو بال کی شکل میں ہے، اللہ اس پر بھی نیکی دیں گے۔ ایک نیکی کیا ملے گی؟ عربہا نیکیاں ہیں۔ اس لیے سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قربانی کے دن لہو بہانے سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی ارب روپیہ خرچ کر دے، خراب کر دے، بوریاں کی بوریاں پاؤنڈ اور ریال کی خرچ کر دے، جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوگا، لہو بہے گا، اللہ پاک اس دن یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اراقۃ الدم، مالک کے نام پر یہ لہو بہانا۔ یہ سب سے اونچا عمل ہے قربانی کے دن۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ذرا قربانی خوش دلی سے کیا کرو، گھوٹے دل سے نہ کرو، فراخی سے کرو، اچھا جانور لائیے، مالک کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کے قرب کا ملے گا۔ اس لیے دوسری جگہ قربانی کی حقیقت بیان کی، روح بیان کیا، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ محمد کے ساتھی ایسے ہیں
اگر ہم یہ کہیں گردنیں کاٹ دو، ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ جاؤ، پھر بھی ایسے عظیم ان میں لوگ موجود ہیں یہ کر گزریں گے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ انہی لوگوں میں عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، اگر اللہ یہ کہہ دے اپنی گردنیں کاٹو، آج کاٹ دیتے تھے۔ مالک کی اطاعت، فرما برداری، اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہر بات عقل سے سمجھنی ہے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ تعلیمات الہیہ کس لیے آئی؟ گھوڑا میدان میں دوڑتا ہے، گھوڑے کو پہاڑ پر لے گئے الٹا آئے گا، خود بھی مرے گا، گھوڑا بھی مرے گا۔ وحی الہی میں ہر جگہ عقل دوڑائے گا، پریشان ہوگا۔ اطاعت کیا؟ اسلام نام اس کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، مالک کی کامل فرما برداری کرنا۔ یہ سلسلہ رب العالمین نے چلایا تو شروع سے ہے۔ اللہ نے چھٹے پارے میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کی قربانی کا ذکر کر صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال۔ اپنی صلبی جو اصلی اولاد ہوئی 120 بیٹے، 120 بیٹیاں، پھر اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد چلتی رہی۔ 10 صدیاں ہیں، 10 صدیاں۔ ان 10 صدیوں میں ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ اولاد 4 لاکھ تک پہنچ گئے 10 صدیوں میں۔ پہلا بیٹا قابیل تھا، نافرمانی پر بھی یہی اترا۔ بعض کہتے ہیں بیٹا بیٹی وہاں پیدا ہوئے جنت میں، لیکن محققین کہتے ہیں نہیں، یہ زمینی پر ساری اولاد ہوئی ہے۔ پہلا بیٹا قابیل تھا، کیونکہ بطن سے بیٹا بیٹی دونوں پیدا ہوتے تھے، ایک ہی بطن سے، حمل سے، اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی۔ پھر دوسرے بطن سے دوسری مرتبہ حابیل پیدا ہوئے، اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی۔ آخری جو بیٹا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ عبد المغیث ہے۔ مغیث کہتا ہے فریاد رسی کرنے والا، وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ عبد المغیث اس کا نام رکھا، اور آخری بیٹی کا نام امۃ المغیث رکھا۔ اب ان کی شریعت کے تحت جو ایک ہی مرتبہ کٹھے پیدا ہوئے، ان کا باہمی نکاح حرام۔ ایک حمل سے ایک بیٹا، دوسرے حمل سے بیٹی، ان کا نکاح ہوتا تھا۔ صاف ظاہر ہے قابیل کی ہمشیرہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، حابیل کی قابیل سے۔ اللہ کی شان، قابیل کی ہمشیرہ حسین تھی، حابیل کی میں اتنا حسن نہیں تھا۔ ویسے لکھا ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسین آدم علیہ السلام ہوئے ہیں۔ خالق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا کیا علی صورتہ، اپنی کمالات اور صفت میں اللہ جمیل ہیں، آدم کو جمال پر پیدا کیا۔ اس پر اللہ کی نافرمانی میں آ گیا، ابا جی کی نافرمانی میں آ گیا، نبی کی نافرمانی کرنے لگا، کہنے لگا نہیں، میں تو جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئے اسی سے نکاح کروں گا، اور میں حرام، یہ ناجائز ہے۔
اللہ نے حرام کیا ہے، حرام کام کرتے ہو، ضد میں اڑ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر یوں کیجئے، دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ رب العالمین کے ہاں جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا موقف صحیح ہے، کیونکہ آپ کو یقین کامل تھا کہ حابیل کا نظریہ صحیح ہے، قابیل کا غلط ہے۔ اللہ کی شان، حابیل کی بھیڑ بکریاں تھیں، انہوں نے بلندی پر جا کر اپنی بکری اور بھیڑوں میں سے بہترین دمبا یا مینڈھا وہ جا کر پہاڑ کی چوٹی پر ذبح کیا۔ ان امتوں میں یہ طریقہ تھا، بعد والی آنے والی امتوں میں بھی قربانی اور مال غنیمت کے بارے میں کہ آسمان سے آگ آئی سفید اور وہ جلا دیتی تھی، یہ نشانی تھی تمہاری قربانی قبول۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، بس یہ تو اللہ کی رضا کو پہنچ گئے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، گھٹیا غلہ، جاؤ یا گندم یا باجرہ جو بھی چیز ہوگی وہ اچھی بھی نہیں، گھٹیا لایا اور آ کر اس نے بھی بلند جگہ پر رکھی، کوئی آگ نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نظریہ غلط ہے، تو مردود ہے، اور حابیل کا موقف صحیح ہے۔ تو اس بار اس میں ضد آ گئی، ہٹ دھرمی آ گئی، حسد کی آگ میں جلنے لگا، بجائے انابت کے، بجائے توبہ کے، بجائے زاری کے، بجائے معافی کے کر لیتا، معاملہ صاف ہو جاتا، اڑ گیا، ضد میں آ گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام حج پر آئے ہوئے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا کر رہے تھے۔ حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھا، تاریخ میں ہے، جلالین شریف کے حاشیے میں کہ آدم علیہ السلام مسواک بنانے گئے، درخت کا تو کانٹے دیکھے، بے پہلے تو کانٹے نہیں تھے۔ ایک چشمے پر گئے تو کڑوا نکلا، بے پہلے تو سارا پانی میٹھا تھا۔ پھل ایک چکھا تو کڑوا ہوا، بے پہلے تو سارے پھل میٹھے تھے۔ زمین کی مٹی جمی ہوئی تھی، یہ دھول کیسے اڑی؟ کہا کہ کوئی نحوست کا کام ہوا ہے اور میرے بیٹے قابیل نے غالباً یہ حرکت کی ہے، اس کے فعل بد کی یہ نحوست پھیلی ہے۔ کیا سوچنے لگا قابیل کہ اپنے بھائی کو ختم کر دو، ماری ڈالو، سگا بھائی ہے، آدم کے بیٹے دونوں۔ حسد ایسی بیماری ہے، ضد ایسی بیماری ہے، اندر کے روگ ایسی بیماریاں ہیں، بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ اب مارو کیسے؟ شیطان آیا، شیطان نے ایک پتھر مارا پرندے کو، انسانی شکل میں آیا کرتا تھا پہلے، کہا یوں ہی مار تو۔ پہلے دھمکی دیتا رہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، لاکھ تو لنک، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرے گا، اخلاص والا ہوگا، صدق نیت والا ہوگا، اللہ اس کی قربانی قبول کرے گا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، فرمایا ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کر جو کرنا ہے تو کر۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کن کا خیر بنی آدم، آدم کے بیٹے میں جو بہترین بیٹا تھا ہمیشہ بننا، مظلوم بننا، ظالم نہ بننا، جیت جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ کن کا خیر ابن آدم، ابن آدم کے بیٹوں میں جو بہترین بیٹا حابیل تھا وہی بن۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے دو مسلمان قاتل اور مقتول جہنم میں جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ قاتل تو سمجھ میں آیا کہ مسلمان کو قتل کیا، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا اس کا ارادہ بھی اس کے قتل کا، دونوں کی نیت پلید تھی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، بڑی پتھر کی چٹان اٹھا کر پھینکی، ایک دوسرا روایات میں آتا ہے ہتھوڑا لے کر سر پر مارتے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے کائنات میں یہ حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، اور پہلا قاتل قابیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں قابیل کا حصہ ہے، ہر قتل میں قابیل کا حصہ ہے۔ من سن سنتا حسنہ ومن سن سنتا سیئہ، جو برا طریقہ جاری کرے گا اس کے پیچھے جتنے لوگ لگیں گے ان کو بھی گناہ ہوگا، ان کے مجموعے کے برابر اس پہلے کو گناہ ہوگا جس نے گندا اور بھونڈا طریقہ جاری کیا۔ اللہ کی شان شہید ہو گئے۔ البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے سزا دی، اسی وقت ہاتھ ران کو چمٹ گئے، قابیل قاتل کا ہاتھ ران پیٹ کو چمٹ گئی، ترچھا ہو کر چلتا، اور اللہ کی شان جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ ہوتا، سورج مکھی کے پھول کی طرح، پھول ادھر سورج کی طرح گھومتا ہے، اس کا چہرہ جسم گھومتا تھا۔ گرمی میں کوئی ہاتھ لگا تھا تو تنور کی طرح تھا، سردی میں کوئی ہاتھ لگا تھا تو برف کی طرح تھا۔ عذاب الہی دنیا میں اللہ نے جاری کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے زندہ رکھا، پہلا اس کا بیٹا قابیل کا پیدا ہوا اندھا، نابینا تھا، اس نے طبل بجائے، راگ بجائے، گانے کیے، شراب پی، گندے طریقے جاری کیے، اس کی اولاد میں وہ نحوست چلی۔ حابیل نے کہا انی ارید ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار، میرا گناہ بھی لے اپنا بھی لے، جا جہنم کی آگ میں، اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے، مجھے کسی کا غم نہیں۔ تو قربانی کی روح ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو یہ قربانیاں تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک روشنی کا عظیم مینارہ تھا، اور بلندیوں پر تھی، کوئی ستارہ اس پر نہیں پہنچ سکتا، ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ مجھے یاد ہے تقریباً 10 سال پہلے ہم نے 4 مہینے پورا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تھا، ان کی ساری قربانیاں یہ نقل کی تھی، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں کہ میں نے ابراہیم پر بڑے بڑے احکامات ڈالے، انہوں نے سارے احکامات اور سارے امتحانات ابراہیم پار کر گئے، آخر میں اللہ نے انہیں بیٹے کے ذبح کا حکم دیا۔ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے وہ عرض کریں گے
تو اس موقع پر رب العالمین نے ان کی قربانی قبول کی. اللہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. اپنی جان ہے اللہ کے بعد اپنی جان پیاری، اپنی جان سے بیٹا پیارا. کہا بیٹا ذبح کرو، ذرا دیکھتے ہیں. تو بیٹے کے ذبح پر تیار ہے کہ مجھے کہو اپنے آپ کو میں گردن کٹا دو. بیٹے کے لیے کہتے تو وہ کر دو. فرمایا ہم نے تو امتحان لینا تھا، تم امتحان میں صادق نکلے. اے ابراہیم اب میں تیری اولاد کو ساحل سمندر کے ذرات کی طرح مشرق اور مغرب میں بکھیروں گا. سننا اے ابراہیم، فرشتے نے اعلان کیا میرے ہاں سب سے بڑا تمغہ نبوت ہے. آج کے بعد نبی تیری اولاد میں آئیں گے اور کسی کی اولاد میں نہیں آئیں گے. یہ شاعر ہے. شاعر کہتے ہیں دین کی وہ عظیم چیز جس سے اسلام کی رونق جھلکے اور اسلام چمکے. جیسے حج ہے شہر اسلام میں، عیدین ہے شہر اسلام میں، نماز شہر اسلام ہے، مساجد شہر اسلام ہے. تو اسی طرح یہ قربانی شعار میں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سنا ہے امت محمدیہ، جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا یہ نشانی ہے اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ کامل انسان ہے، یہ متقی انسان ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نام پر اچھی قربانیاں پیش کرو. پوچھتے ہیں لوگ کہ قربانی میرے اوپر ہے یا نہیں. دوسرے کاموں پر پیسوں خرچ کریں گے، شادی آئے گی ڈشوں پر ڈشیں پکیں گی. ایک آدمی نے شادی کی، کہنے لگے جی میں نے 130 دیگیں پکائی، بکرے پر بکرے پکڑے ہیں، پلاؤ پکڑے ہیں، قورمے پکڑے ہیں. قربانی آتی ہے تو جان نکلتی ہے، جیسے مرتا ہو مریل بکرا جا کر لے گا، حصہ کے بارے میں پوچھے گا قربانی کرو نہ کرو. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانیاں کی. آپ علیہ السلام نے 1 سال 7 اونٹ بھی ذبح کیے. اور آپ علیہ السلام کبشین، اقرنین، امہلین، سمینین، آپ علیہ السلام مینڈھے ذبح کیے. موٹے تھے، یاکل فی سواد و ینظر فی سواد و یاکل فی سواد. حسین تھے، منہ کالا تھا، آنکھیں کالی تھی، پاؤں کالے تھے. ایک ذبح کیا اپنی طرف سے، ایک ذبح کر کے کہا یا اللہ اس کا ثواب میری امت کو عطا کر. اس لیے اوروں کے لیے بھی کرنا، رسول پاک کے لیے قربانی کرنا، صحابہ کے لیے کرنا، ماں باپ کے لیے کرنا، خیش و اقارب کے لیے کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے. قربانی کے 3 دنوں میں قربانی سے اونچا کوئی عمل نہیں. اور یہ عشرہ ہے، شروع ہو گیا ہے. اور یہ عشرہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے. فرماتے ہیں یہ عشرہ رمضان سے کم نہیں ہے کہ یہ اس کی راتیں لیلۃ القدر کی طرح، اور اس کے دن رمضان کیا ہے وہ اللہ نے فرض کیا، یہ فرض نہیں کیا. اس کی عبادت ان دنوں کی بڑی ہے. اس کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزے کے برابر ہے. اور عرفے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف. سوائے حاجی کے اس نے حج کے اعمال میں مصروف ہوتا ہے نامی کے دن. اور یہ نامی کا دن آ رہا ہے جمعہ کے دن سے، تو صبح کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی. 1 دفعہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیریں پڑھنی ضروری ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. قدر آواز سے گونگے بن کر نہیں. جہاں اللہ کا حکم اونچا آتا ہے وہاں ہم مرتے ہیں، نیچے جاتے ہیں. اونچی آواز سے پڑھیں. البتہ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں. ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. یہ نامی کی صبح سے شروع ہوگی
اور 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کو بھی پڑھی جائے گی عصر تک۔ اللہ پاک ہمیں صحیح قربانیاں کرنے والا بنائے، شوق و ذوق سے بنائے۔ بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ جو